8 रुकनी मेडिकल रिपोर्ट, उसमें ये चीज़ें आई, सर में फ्रैक्चर है, जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, गोली जो है कमर से लगी, सीने से निकली। ये चीज़ें पहले भी तो हो सकती थी ना कि जी ये मर्डर हो गया, इस केस की तफ्तीश ऐसे करनी है। आपको अगर कहीं शवाहिद नहीं मिल रहे तो होता क्या है, अमूमन ऐसे केसों में एक क्लास हो जाता है, दाखिल दफ्तर हो जाता है कि जी ये मर्डर है और ये जैसे हमें इसके मुल्ज़मान मिलेंगे हम उस पर कोशिश करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, ये पहले भी कर सकते थे और अब भी मुझे यही लग रहा है कि अब भी यही होना है कि ये एक क्लास हो जाना है। असला जो है वो देखें मिसिंग है, जिससे फायर हुआ जो इसका पिस्तौल था वो मिसिंग है। एक बात, दूसरा जुल्म और है क्या, जो खोल मिल रहा है, चलें खोल मिल गया आपको 4-5 दिन बाद उसी पॉइंट से मिल गया, जो पूरी पुलिस लगी हुई है, तमाम चीजें लगी हैं, रोज जा रही है, उनको नहीं खोल मिला। जैसे ये खबर चलती है कि जी गोली कमर से लग के सीने से निकली, अगले 3 घंटे 4 घंटे बाद जो है ना उस मुकाम से खोल मिल जाता है। वो तो उस रिपोर्टर ने जब खबर ये ब्रेक की कि जी ये गोली कमर से लगी और सीने से निकली है, तब समझ में आएगा यार ये तो केस ही दूसरा है। अब वो सामने ये बातें भी आ रही कि उनके दोस्तों को भी धमकियां दी गई, जो मुजाहरे कर रहे थे पुलिस ने उनको भी धमकियां दी। मामलात पुलिस की नाअहली की वजह से खराब हुए और इससे सिंध हुकूमत भी बदनाम हुई, पुलिस भी बदनाम हुई। कराची के अंदर तकरीबन खौफ की फिजा है इस कत्ल के बाद। समर बात हमारे साथ हैं। समर भाई प्लीज जरा अगर मुख्तसर सा बैकग्राउंड बता दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बात भी हो रही है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा ये गुफ्तगू होगी और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी, बैकग्राउंड बताते हुए बताइएगा कि अब कहाँ तक ये मामला पहुँचा है। देखें, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। देखें, ये एक नौजवान ताजिर है मीर रज़ा अली, इसका 28 जुलाई को जो है ये मिसिंग होता है। फ़िरोज़ाबाद थाना जो कि ईस्ट की हदूद है यहाँ से, और इसकी बॉडी मिलती है गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद से 29 जुलाई को। मुकदमा इसका जो है फ़िरोज़ाबाद थाने में दर्ज किया जाता है, लेकिन जैसे इसकी बॉडी मिलती है तो इब्तदा में ही जो है पुलिस की जानिब से ये शहर के बेशतर जो क्राइम रिपोर्टर उस वक्त ड्यूटी पे थे उनको कहा जाता है कि ये बज़ाहिर जो है ना वो ख़ुदकशी का केस लग रहा है, और उसी ख़ुदकशी के केस पे ही तफ्तीश शुरू हो जाती है। उसी एंगल को टच किया जाता है और फिर उसकी जब तफ्तीश जब शुरू होती है फिर चीज़ें सामने आती हैं कि जी इस लड़के ने ऑनलाइन गाड़ी जो है वो बुक कराई और टैक्सी पे ये जौहर पहुंचा और अपना वहाँ इसका किचन था। ये वेफलिक्स एक 2 इसकी शॉप्स हैं, एक बहादराबाद की हदूद में, एक नाज़िमाबाद में। उसका किचन जो है गुलिस्तान जौहर में था। अपने वहाँ जाता है ऑफिस में, वहाँ से पिस्टल लेता है और पिस्टल लेके ये जो है ना उस स्पॉट की तरफ जाता है। अकेला जाता हुआ दिखाई देता है, सीसीटीवी फुटेज में भी नज़र आ रहा है। पुलिस को चूँकि शवाहिद उस वक़्त नहीं मिले ऐसे कि वो कत्ल की तरफ जाते, तो पुलिस की जो इब्तदाई तफ्तीश होती है कि ठीक है केस को ख़त्म करें या एक साइड पे करें, नॉर्मल रूटीन है कराची की, इसको बदकिस्मती कह लें या नाकस तफ्तीश कह लें, हमेशा से कराची में ये मसला तफ्तीश पुलिस को रहा है और जितने मसाइल तफ्तीशी पुलिस की तरफ से सामने आते हैं कभी नहीं देखा गया। तो इस केस में भी जो पुलिस की रवायती बेहिसी और नाअहली नज़र आई और उस केस को भी उन्होंने नॉर्मल लिया, लावारिस लाश समझ के जो उसको तरीक़ाकार उसका वही जो जैसे आम लाशों के साथ करते हैं कि जी असल में देखें, मैं साथ साथ चीज़ें आपको बैकग्राउंड भी बताता जाऊँ। पहले इसका करके फिर मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। गाड़ी में जब ये गया है उसकी सीसीटीवी गाड़ी की भी आई, ड्राइवर का बयान भी आ गया जिसमें उसने बताया कि जी म्यूज़िक सुनते हुए ये गए हैं और उस तरफ पहुँचे। मशकूक क्या चीज़ थी कि पिस्टल, ये इन्होंने जो गार्ड का पिस्टल लेके गए, भाई वो क्यों लेके गए? पुलिस इन्हीं चीज़ों को टच करके और उसको एंगल दिया कि ख़ुदकशी। लेकिन एक शख्स अगर माजी या आप भी सोचें समझें कि अगर एक शख्स ख़ुदकशी करना चाहता है तो वो पिस्टल लेगा, वहीं पे अपने आप को शूट करेगा और किस्सा तमाम कर देगा। इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करेगा जी, जाएगा झाड़ियों में छुप के कॉर्नर पे जाके ऊपर बैठ के और फिर जो है ना वो गोली मारेगा। पहले तो ये बात सामने आई, मेडिकल रिपोर्ट जो बॉडी मुंतकिल की गई, शनाख्त हुई जी ये मीर रज़ा अली हैं, तो वहाँ पे एमएलओ ने रिपोर्ट बना दी जी ये तो गोली इधर से लगी सीधी और बैक से निकल गई। लेकिन हमेशा क्या होता है कि एंट्री पॉइंट जो जहाँ से गोली बुलेट्स लगती हैं वो हमेशा छोटा होता है और जहाँ से निकलती है गोली घूमती हुई तो वो चीरती हुई जिस्म को निकलती है, वो जगह बड़ी हो जाती है। तो यहाँ जो तस्वीर थी या चीज़ें जो शवाहिद स्पॉट से मिले वो ज़ाया कर दिए गए। समर भाई जी समर भाई, सॉरी मैं आपको ज़रा कट कर रहा हूँ।
عرض یہ ہے کہ یہ معاملہ جیسے آپ پوری تفصیلات بتا رہے ہیں، کافی دنوں سے یہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے آپ کی طبیعت کچھ خراب تھی، کچھ ہمارے ادھر کچھ اور مسائل تھے، ہم آپ کو پہلے اس موضوع پر لے نہیں پائے۔ آج خصوصی طور پر آپ کو لینے کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ بدقسمتی سے گزشتہ کچھ دنوں سے فضا یہ بن رہی ہے کہ جیسے چونکہ یہ نوجوان، دیکھیے جی 25 سال کا نوجوان جو ہے، خواہ اس کا تعلق شکارپور سے ہو، گجرانوالہ سے ہو، بدو ملی سے ہو، ثوابی سے ہو یا تربت سے ہو، اس کا قتل جو ہے اور اچانک جو ہے ہو جانا، یہ ایک اندوہناک واقعہ ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کا ایک دانہ، اور پولیس کی نااہلی جو ہے وہ صرف ہم کراچی تک ہی محدود نہیں کر سکتے، وہ ہمارا اجتماعی طور پر ہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ سے بلا کر کہیں کہ جی چلیں، تھینکس ٹو پیپل لائک جیسے جبران ناصر جو انسانی حقوق کے ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو بڑی یعنی بردباری سے اور بڑی لگن سے اٹھایا، اور بالآخر یہ ثابت ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ تھی۔ اس کے بعد لوگ بلیم پاسنگ پہ زیادہ ہیں۔ اس پہ ہے کہ اب آپ کلیئرلی یہ بات بتائیں کہ اب قبر کشائی بھی ہو گئی، مختلف نمونے بھی ہو گئے، آپ کو اب پولیس کسی نہ کسی منطقی نتیجے پر جاتی نظر آ رہی ہے یا نہیں، یا ابھی بھی جن چھڑانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ نصرت جاوید صاحب، بہت مشکل آپ نے سوال کر دیا۔ دیکھیں، میں آپ کو میڈیکل رپورٹ کی جو ان کی، دیکھیں آپ پولیس کی نااہلی تو تھی ایم ایل او کی بھی نااہلی تھی۔ عموماً کیا ہوتا ہے، آپ کراچی سے کافی واقفیت رکھتے ہیں اور کراچی میں وقت بھی گزرا ہے۔ بدقسمتی رہی ہے اس شہر کی کہ کوئی بھی کسی کی باڈی آپ لے کے چلے جائیں ایم ایل او کے پاس، اور کچھ پیسے دے کے کچھ بھی رپورٹ آپ بنوا سکتے ہیں۔ یہ عموماً ہے، چاہے وہ جعلی مقابلے ہوں، چاہے وہ کسی کی باڈی مل جائے، ایم ایل او کو آپ نے کچھ رشوت دینی ہے اور وہ اسی پہ جو آپ لکھوانا چاہیں وہ لکھوا دے گا۔ ایون کہ جھگڑے کے کیسوں میں آپ کی ناک کی ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی فریکچر نہیں ہوا، وہ آپ کو فریکچر والی رپورٹ بنا کے دے دیں گے مخالفین کے استعمال میں۔ سب دیکھیں اس کیس میں یہی تو ہوا، شروع سے ہی نااہلی ہوئی۔ آپ جب باڈی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے، اس کا چہرہ جو ہے جلا ہوا ہے، اب میڈیکل رپورٹ میں یہ چیزیں آئیں نا۔ دوسرا جو میڈیکل رپورٹ بنا ڈاکٹر سمیہ کی سربراہی میں 8 رکنی میڈیکل رپورٹ، اس میں یہ چیزیں آئیں، سر میں فریکچر ہے، جسم پہ تشدد کے نشانات ہیں، گولی جو ہے کمر سے لگی، سینے سے نکلی۔ یہ چیزیں پہلے بھی تو ہو سکتی تھی نا، جب آپ سپورٹ پہ پہنچتے ہیں۔ ہم جب کرائم رپورٹر سپورٹ پہ پہنچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا ایکچول کیا کہانی ہے۔ آپ کو اگر وہ قتل ہے تو آپ کو بولنے میں کیا بات ہے؟ کیا پولیس نے اس کو مقابلے میں مارا ہے؟ نہیں تو سمر بھائی، اس کو پھر آپ دیکھیں، نہیں سمر بھائی، وہ جو ایم ایل او ہے جس نے پہلا وہ میڈیکل کیا تھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ دی تھی، وہ اس وقت کس تھانے میں اور کہاں پہ؟ اس کو تو معطل کر دیا گیا۔ اس کو تو بس معطل کیا، کچھ اور نہیں کیا۔ اچھا، یہ ایک اور، یہ دیکھیں اس شہر کی یہی تو بدقسمتی رہی۔ اچھا نہیں، ایک اور بات بتائیے۔ نصرت جاوید صاحب نے سوال کیا تھا نا سر، وہ میں اس کو پورا جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا کہ اب کیا دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں اب جو اس کیس کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پولیس اس وقت بھی کرتی، اس کو اگر لاش باڈی مل گئی تھی، نامعلوم بھی تھی، چلیں اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی، یہ کیس ڈسکس ہوا، ان کے والدین نے بیچاروں نے آواز بلند کی، یار دیکھیں کس کا بچہ جاتا ہے، آپ اس کی پوچھے تو صحیح۔ آپ پھر اس طریقے سے آپ ان کے خلاف خبریں ایشو کرا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے بھی چند جو صحافی ہیں وہ جیسے منوہن جو ہے نا وہ خبر نشر کر رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ کسی کا بیٹا قتل ہو گیا یا اس نے خودکشی کر لی ہے، آپ ان کی ازدواجی زندگی کے اس پہ پھر آپ ان کے قرض کی بات، دوسری بات دیکھیں، لین دین ہر جگہ چلتا ہے۔ ایک مرڈر ہو گیا، ثابت ہو گیا، آپ اس پہ بات کریں کہ جی یہ مرڈر ہو گیا، اس کیس کی تفتیش ایسے کرنی ہے۔ آپ کو اگر کہیں شواہد نہیں مل رہے تو ہوتا کیا ہے، عموماً ایسے کیسوں میں ایک کلاس ہو جاتا ہے، داخل دفتر ہو جاتا ہے کہ جی یہ مرڈر ہے اور یہ جیسے ہمیں اس کے ملزمان ملیں گے ہم اس پہ کوشش کریں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی کر سکتے تھے اور اب بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اب بھی یہی ہونا ہے کہ یہ ایک کلاس ہو جانا ہے، کیونکہ شواہد آگے نہیں جا رہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ اب جو آپ دیکھیں نا، جی بتائیں آپ۔
देखें अब जो पहले तहकीकाती टीम बनी, डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो हैं SIU के, वो और SSP ईस्ट थे, ये तमाम जो मामलात हुए, पुलिस जो मुकामी पुलिस थी, SHO गुलिस्तान जौहर को जो है वो भी इसमें थे, SHO फिरोज़ाबाद थे, ये तमाम ज़ाहिर है पुलिस अपनी तफ्तीश करती रही लेकिन वो सही नहीं। फिर एक नई जब शोर शराबा ज़्यादा हुआ, फिर एक तहकीकाती टीम मेडिकल बोर्ड के बाद बनी जो आमिर फारूकी हैं DIG, अच्छे ऑफिसर हैं, उसके साथ अली रज़ा हैं, वो भी अच्छे ऑफिसर हैं, दीगर इन्वेस्टिगेशन के 2 SP हैं। देखें तफ्तीश, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तफ्तीश उन्हीं इंस्पेक्टर DSP ने ही करनी है। सही बात। ये सिर्फ अपनी राय देंगे अफसरान, क्या करना है क्या नहीं, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या चीज़ें। अब क्या हो रहा है कि NCCI की भी मदद ले ली गई है, FI की भी मदद ली जाएगी, बैंक की ट्रांजैक्शन भी चेक की जाएंगी। अच्छा, लड़के का इशू जो मकतूल था उसका अगर किसी से लेन देन है तो जिससे उन 3 लड़कों से रात को उसने बात की कि भाई मुझे पैसे चाहिए, वो ठीक है, पैसे हर किसी को चाहिए होते हैं। Exactly. अगर आप कह रहे हैं रात को उसने आखिरी ट्रांजैक्शन अपनी वालदा के अकाउंट में कर दी, तो उनके माँ बाप कह रहे हैं कि ये रोज की रूटीन है उसकी कि वो तमाम दिन भर के जो कैश होता था वो ट्रांजैक्शन कर देता था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बताइए, आपको असल जो मुद्दा है, देखें एक मिनट समर भाई, आपने जिस खदशे का इजहार किया, बखुदा उसने मेरा दिल जो है दहला दिया है। देखिए, इसमें तो कोई अभी तक की जो यानी कि खबरें वबरें, मैंने भी आपको जानते हैं जवानी में मैंने कुछ क्राइम रिपोर्टिंग में वक्त गुजारा है कि नजर बज़ाहिर इस बच्चे को कुछ ऐसी दवाई इंजेक्ट की गई जिसमें वो अजियत तो बर्दाश्त करेंगे, यानी महसूस करेंगे मौसूफ, यानी एक बाकायदा सैडिस्टिक वे में अजियत देकर इस बंदे को जो है नौजवान को बेचारे को कत्ल किया गया है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक बहुत ही हाईली ट्रेन्ड किस्म का क्रिमिनल है जिसको पता है कि किस तरह टॉर्चर करना है मैंने मारने से और पहले। दूसरा वो कह रहा है कि मुझे 3 करोड़ नहीं दोगे तो मुझे मार दिया जाएगा। फिर ये है तो कि इसमें तो जानता था। फिंगरप्रिंट्स वगैरह का ये वो, तो फिर आपके ख्याल में अभी भी कराची की पुलिस बजिद है कि जी वही अफसरान जो है इसकी तफ्तीश करेंगे जिन्होंने इब्तदाई तौर पर की थी? नहीं, उनको तो देखें हटा दिया गया है, लेकिन अब ये नई टीम आई है, आमिर फारूकी एक सीनियर ऑफिसर है, जाहिर है अब इतना केस हाईलाइट हो चुका है, ये ऐसी चीज नहीं करेंगे। मैंने खदशा किया, अब मेरी बात ये लिख लीजिएगा, ये A क्लास हो जाएगा। A क्लास होता है एक क्लास में दाखिल दफ्तर हो गया। दाखिल C क्लास सुने, C क्लास कैंसिल, B क्लास उल्टा वापस जो झूठा मुकदमा होता है वो होता है। ये 2-3 क्लासेस होती हैं। तो A क्लास है, दाखिल दफ्तर होगी, फाइल जब इसके कातिल मिलेंगे फिर इस केस पे चला जाएगा। अभी पुलिस को शवाहिद नहीं मिले। नहीं समर भाई, नहीं शवाहिद मिले सर, शवाहिद मिले समर भाई, शवाहिद मिले कि वो घड़ी जो उस बच्चे ने पहनी हुई थी वो उस इन्वेस्टिगेशन टीम के SP ने अपने जेब में रख ली, उसका कोई मोबाइल था, वो कहां गया, वो किसके पास था, तो शवाहिद तो मिले, उन शवाहिद को टेम्पर किया गया और टेम्पर पुलिस के सीनियर अफसरान ने किया। समर भाई देखें, शवाहिद तो अब शवाहिद मिल सकते हैं, किए गए, देखें मेरी गुजारिश, नहीं शवाहिद जाया किए गए। आपको देखें, अगर कातिल पकड़ने थे ना तो जिन से उनकी बात चल रही थी, जो उसे धमकियां दे रहे थे, आप उनको बुलाते, उनसे बात करते। आप जिस गेस्ट हाउस पे वालिदैन शुबा कर रहे थे, आप उसी वक्त उस गेस्ट हाउस की तलाशी लेते, उसको सील करते। आप 1 हफ्ते बाद वही चीजें 10 दिन बाद कर रहे हैं कि भाई उस गेस्ट हाउस को भी सील कर रहे हैं, उनके मुलाजमीन को भी हिरासत में ले रहे हैं, दूसरों को भी। अगर आपने 15-18 लोगों को हिरासत में लिया हुआ था तो वो तफ्तीश कहां तक पहुंची, वो कौन लोग थे, कोई भी मंजर आम पे नहीं आया। नहीं समर भाई, एक मेरी बात सुने, या चलवाई गई, नहीं समर भाई, खुदकशी की ही चलवाई गई कि जी खुदकशी। एक समर भाई एक बात बताएं, मैंने और आपने जितना वक्त क्राइम रिपोर्टिंग में गुजारा है, ये एक पहला असूल है कि चाहे कोई कितनी ही लावारिस लाश क्यों ना हो, तो उसूली तौर पर फर्ज करें कि उसने कोई घड़ी पहनी हुई है, कोई और अंगूठी है, फोन है, जो भी चीज होगी, उन तमाम चीजों को एक बैग में बंद करके तो आप वो सील करते हैं। तो ये तो वाकया अपेरेंटली यहां हुआ ही नहीं है। देखें, क्राइम सीन की जो टीम थी, फोरेंसिक वालों की टीम, वो पहुंची। अच्छा।
سارے کام ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, وہ خول نہیں مل سکا ان کو. وہ خول جو ہے 3-4 دن بعد جب ہائی لائٹ ہوا, ایک رپورٹر ہیں راہیل سلمان, اچھے کرائم رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ جی گولی سینے پہ نہیں کمر پہ لگی. کیس 180 ڈگری پہ گھوم گیا. میڈیکل رپورٹ اس نے ڈاکٹر سمیہ سے کسی طریقے سے وہاں اپنی سورس لگا کے میڈیکل رپورٹ نکالی. اس دن کیس ٹرن ہوا ہے. نہیں تو ہمیشہ سے پولیس کا موقف یہی تھا کہ جی گولی فرنٹ سے لگی اور بیک سے نکلی. وہ تو اس رپورٹر نے جب خبر یہ بریک کی کہ جی یہ گولی کمر سے لگی اور سینے سے نکلی ہے, تب سمجھ میں آئے گا یار یہ تو کیس ہی دوسرا ہے, یہ لے کے کس طرف جا رہے ہیں. اچھا ایک یہاں پہ میں آپ سے 1 منٹ سمر صاحب, میں آپ سے میرے بھائی یہ سوال کرنے ہی والا تھا, کیا یہ بہادر خاتون جنہوں نے یہ جرات بھی دکھائی کہ وہ میڈیا پہ بھی آ گئیں اور انہوں نے یہ رپورٹ بھی جو ہے وہ میڈیا کے حوالے کر دی, کیا وہ اب بھی اپنے عہدے پر قائم ہیں یا انہیں ہٹا دیا گیا ہے؟ ڈاکٹر سمیہ جی ہیں, ابھی ہیں, لیکن وہ کافی تنقید کا جو ہے انہیں سامنا کرنا پڑا. دیکھیں یہاں ترجیحات, جب آپ کی ترجیحات انصاف کی ہوں تو پھر آپ کی تفتیش کچھ اور کہتی ہے, جب ترجیحات کچھ اور ہوں تو پھر کہ اس میں دیکھیں معاملات پولیس کی نااہلی کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں اور اس سے سندھ حکومت بھی بدنام ہوئی, پولیس بھی بدنام ہوئی. ایک اچھے لیول پہ کام چل رہا تھا, کرائم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن اس کیس سے کافی بدنامی ہوئی ہے. اور یہ نااہلی جو ہے نا, سراسر یہ نااہلی تھی. آپ دیکھیں, آپ ان کے والدین کی کردار کشی کی طرف چلے گئے, آپ دوسری طرف چیزوں پہ چلے گئے. ایسا کہاں ہوتا ہے جس کے بچہ جو ہے آپ اس کی لاش پڑی ہے, آپ اس کی کردار کشیوں کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس کی اینگلنگ کر رہے ہیں, آپ رپورٹروں کو وہ خبر فیڈ کر رہے ہیں کہ وہ چلائیں, اور شروع میں تو 2-3 دن تو خودکشی کی طرف لے گئے. نہیں سمر بھائی, جس نے وہ ایم ایل او ہے, جس نے وہ پہلی رپورٹ بنائی تھی, اس کے خلاف سوائے معطلی کے اور کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس نے پوری کیس کی بنیاد کو خراب کیا تھا. میرے خیال میں انکوائری وغیرہ ہو رہی ہے, کر رہے ہیں, آج ہی اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے. لیکن بات یہ کہ ابھی جو اس میں تفتیش میں دیکھیں ابھی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. انویسٹیگیشن میں کیس ہیں, ایس پی کورنگی کے انویسٹیگیشن کی, ایک سینٹرل کی ہے, اننت تجمل ہے, علی رضا ہے ایس ایس پی, اچھے سمر بھائی یہ بھی کہا گیا تھا اس کیس پہ مختلف صحافیوں کو, کرائم رپورٹرز کو اپروچ کیا گیا کہ خودکشی کو رپورٹ کیا جائے اور حقائق جو ہیں وہ نہ رپورٹ کیے جائیں. کیا ایسا کچھ ہوا, مطلب آپ تک اپروچ کیا گیا ہو یا مختلف آپ کے نالج میں ہو کہ صحافیوں کو اپروچ کیا گیا ہو؟ دیکھیں صحافیوں کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ جی یہ آپ جو چیز ہے یہ چلا دیں, ایسے چلا دیں. بس ان کو بتایا جاتا ہے, جب وہ سوال کرتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے جی تفتیش تو یہ بتا رہی ہے, یہ چیزیں ایسے ہو گئی ہیں, یہ گولی تو یار سینے پہ لگی رکھ کے ماری گئی ہے اور اس کے کوئی ایسا چیز نظر نہیں آ رہی, اس پہ قرضہ بہت ہو گیا تھا تو اس نے خودکشی کر لی. اب وہ ایک مائنڈ سیٹ, ایک مائنڈ بنایا جاتا ہے کہ جی یہ اس طرف جو ہے نا سوچنا شروع کر دیں. تو وہ پہلے دن سے ہی پولیس کی طرف سے جس سے آپ فون کر رہے ہیں, معلومات لے رہے ہیں, وہ ایک اسی پیٹرن پہ جو ہے نا تمام رپورٹرز کو انہوں نے لگا دیا. اچھا سمر بھائی ایک بات بتائیے گا, نہیں 1 منٹ بتائیے گا, یہ جو بدنصیب نوجوان تھا یہ کیا کرپٹو کرنسی کے بزنس میں بھی انوالو تھا, متحرک تھا, اور اس کی کامیابی کا راز بھی تھا کہ کہتے ہیں کہ اس نے جو یعنی بڑا وہ ذہین بچہ تھا اور بڑی انٹیلیجنس کے ساتھ آگے بڑھا, تو اس میں وہ کرپٹو کرنسی کے ساتھ بھی انوالومنٹ کہیں نہ کہیں ہے اس پوری کہانی میں؟ دیکھیں اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے, ڈیجیٹل کرنسی پہ, جو جس میں ایس پی انویسٹیگیشن ہے جو سینٹرل کی, اننت تجمل, کیس خان, اور یہ سارے اس پہ بھی تحقیقات کر رہے ہیں. NCCI سے بھی رابطہ ہوا ہے, FIA سے بھی رابطہ ہوا ہے, اکاؤنٹ سے. اب تھوڑا سا نا پولیس ڈیجیٹل کی طرف چلی گئی کہ ڈیجیٹل شواہد بھی حاصل کیے جائیں, اس کے تمام چیزیں چیٹ بھی نکالی جائے. دیکھیں نمبر ہے, پھر فون اس کا ملا, وہ جب دیا گیا ڈیکوڈ ہو سکا نہیں ہو سکا, وہ رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی, چیزیں سامنے نہیں آ سکیں. اب تو ظاہر ہے اس لیول کی کمیٹی بنی ہے, ان کے والدین بھی اعتماد کر رہے ہیں اس کمیٹی پہ, اور میرا خیال ہے میں اگر اپنے ذاتی تجربے سے دیکھوں, جو پچھلے 20-25 سال سے میں افسران کو جانتا بھی ہوں, جو DIG عامر فاروقی ہیں یا علی رضا ہیں, تو یہ میرے خیال میں بہتر رپورٹ دیں گے
انشاءاللہ۔ اگر یہ نہیں دے دیں گے کہ جی خودکشی ہے یا یہ ہے، یہ کم از کم بتا دیں گے جی یہ کیس ہے، یہ چیزیں، اگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے تو بولیں گے جی ملزم لیکن گرفتار اس کے کریں، باوجود نامعلوم اس آپ کے کو پاس شاید خدشہ ملے۔ یہی ہے، اسلحہ جو ہے وہ دیکھیں مسنگ ہے، جس سے فائر ہوا، وہ جو اس missing کا ہے۔ پستول تھا وہ مسنگ ہے، ایک بات۔ دوسرا ظلم اور ہے کہ جو خول مل رہا ہے، چلیں خول مل گیا آپ کو 4-5 دن بعد اسی پوائنٹ سے مل گیا، جو پوری پولیس لگی ہوئی ہے، تمام چیزیں لگی ہیں، روز جا رہی ہے، ان کو نہیں خول ملا۔ جیسے یہ خبر چلتی ہے کہ جی گولی کمر سے لگ کے سینے سے نکلی، اگلے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد جو ہے نا اس مقام سے خول مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس میں اچھا، اب اور کیا زیادتی، فرانزک کی جو مشین ہے جہاں آپ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہی خراب ہے 2-3 سال سے۔ ماشاءاللہ، چل اس کی مینول جو ہے نا، وہ انسپیکٹر فرحاج ہیں شاید، وہ مینول جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس پسٹل سے چلائی گئی ہے، یا دکانوں پہ جا کے جو چیک کرایا آج جاتا کے ہے کہ دور یار میں۔ تمہارا کھول یہ وہ اس ٹائپ کا۔ آپ دیکھیں یہ المیہ حال ہے۔ یہ المیہ اس 2026 لیول سے۔ پہ- یہ گیسٹ ہاؤس والی کیا اور کہانی یہ ہے 2 سے سمر بھائی؟ 2 ارب وہ مشین 2 ارب کی مشین ہے، لگ بھگ 2 ارب سے زائد کی مشین ہے، کوئی معمولی۔ آپ اگر لے لیتے ہو کوئی چیز تو کم از کم اس کی مینٹیننس تو برقرار رکھو۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ مشین خراب ہو لی گئی تو ہے، دیکھو پر وہ تو کام نہیں کس کی کر رہی۔ وجہ سے خراب ہوئی۔ نہیں اچھا اب نہیں، آپ دیکھیں نا، لے لی نا آپ نے تو چیزیں تو دیکھو، آپ نے جس نے بھی آپ کو چلو تحفے میں دے دی ہوگی، کسی ملک نے تو دی ہوگی نا، صحیح بات ہے، آپ صحیح کو بات۔ مل گئی، آپ اس کا خیال تو رکھو۔ ہاں۔ چلیں، لیکن بات یہ ہے سمر بھائی، المیہ ہے۔ میرا یقینی طور پر بہت دل ٹوٹا ہے کہ آپ تمام تفصیلات کو جانتے بوجھتے اور ہمارا اپنا تجربہ بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ہمیں بنیادی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ شدید خدشہ لاحق ہے۔ خدا را مجھے درست کر دیجئے گا اگر میں یہ اینڈ نوٹ سے آپ اتفاق نہیں کرتے، کہ آپ کو ابھی بھی یہ خدشہ لاحق ہے کہ بالآخر اس کو داخل دفتر کر دیا جائے گا کہ جی ملزمان کی تلاش تک فی الحال یہ داخل دفتر ہے۔ ہاں، تو جب ملزمان تک رسائی ایک وہ مشہور جملہ، ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ۔ اور یہ صرف سندھ میں نہیں ہے، ہر طرف ہی پولیس کا ہاں رویہ یار، ہے۔ یہی تو 2 مسئلہ ہے نوجوان کہ لڑکیاں ہمارا- چنگی بھلی وہ جاتی ہیں تھانے میں، ہاں، اس کے بعد وہ فوت ہو جاتی ہیں۔ یار ملک بھر میں وہی میں پہلے کہہ رہا یہ ہوں ہر طرف کہ ہمارے المیہ ہاں ہے، اور اس بدقسمتی رویے کو ہے۔ بدلنے کی اشد یہ اگر دیکھیں نوسر صاحب، یہ تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں دونوں، پورا چلیں، یہ تو المیہ ہے، بات کر لیں پنجاب پولیس کی، ادھر بھی یہی ڈھٹائی کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہر ہیں، جگہ تفتیشی یہی پولیس ہوتا ہے، اپنے یہی وہ تو مار رونا کے ہمارا۔ ادھر سے کراچی میں بھی دیکھیں، لیکن کراچی دیکھیں ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، یہ اگر جینزی نہیں نکلتے، اس کے دوست نہیں نکلتے، پروٹیسٹ نہیں کرتے، اب وہ سامنے یہ باتیں بھی آ رہی کہ ان کے دوستوں کو بھی دھمکیاں دی گئیں، جو مظاہرے کر رہے تھے، پولیس نے ان کو بھی دھمکیاں دی کہ جی ہم تمہیں دفعہ ہو جو بند کر دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے۔ دیکھیں یار، دھمکیوں سے تو نہیں، آپ اس ٹائم پہ یہ سچویشن، یہ جو وقت ہے، یہ دھمکیوں سے تو نہیں آپ نہیں، کر نہیں، سکتے آپ